لقمان کہتے ہیں تین موقعوں پر اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی عورتیں دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ آج کا بیان خصوصاً عورتیں دل کے کانوں سے سنیں۔ آج کا بیان آپ لوگوں کو بتائے گا کہ تین موقعوں پر شوہر کی تابعداری جائز نہیں ہے، تین موقعوں پر شوہر کی فرما برداری بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ان تین موقعوں پر تم لوگوں نے شوہر کی تابعداری نہیں کرنی، شوہر کے حکم کی پیروی نہیں کرنی۔ اب حضرت حکیم لقمان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تین موقعوں پر اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی عورتیں دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ تین موقعوں پر اپنے شوہر کا ساتھ مت دینا اے عورتوں۔ ان تین جگہوں پر اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا اور ضرور کرنا، ڈٹ کے کرنا۔ کون سے موقع ہیں آگے جا کر بتاتا ہوں۔ اگر تم ان تین موقعوں پر اپنے شوہر کا ساتھ دو گی، فرما برداری کرو گی، تو پھر یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ تم اجڑ جاؤ گی۔ یہاں پر شیخ سعدی بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان تین موقعوں پر شوہر کی نافرمانی جائز ہے، تمہیں بالکل بھی گناہ نہیں ہوگا۔ جس عورت نے ان تین موقعوں پر اپنے شوہر کا ساتھ دے دیا، ان موقعوں پر اپنے شوہر کی تابعداری کی، حکم کی پیروی کی، اللہ اکبر، یا شوہر کی بات مانی، فرما برداری کی، تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کی تباہی لکھ دی ہے۔ ان تین موقعوں پر اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی عورت کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے سکتی۔ ایسی عورتیں سکون کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتی رہتی ہیں، لیکن انہی خوشحالی کا ایک پل بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ان عورتوں کی زندگی جیتے جی جہنم بن جاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے ایسی عورتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ ایسی عورتوں سے روٹھ جاتا ہے، اللہ روٹھ جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس عورت سے اللہ بھی ناراض ہو، وہاں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عورت رہتی ہو، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ رہتا ہو، اس گھر میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ اس گھر میں رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب کچھ کرنا، اللہ کو ناراض مت ہونے دینا۔ دنیا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، ساری دنیا خفا ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ ہرگز ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ راضی رہنا چاہیے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مومن سے جب رب ناراض ہو جاتا ہے، مومن سے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ ہوں۔ اس لیے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، ناراض رب کو منانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب کی محبت میں، رب کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے، ایک وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک حکایت نما واقعہ لکھتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا ہی سبق آموز ہے، عبرت ناک ہے، خصوصاً آج کل کی عورتیں یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں ایک عورت رہتی تھی جس کا شوہر انتقال کر چکا تھا۔ اس کی زندگی کا معمول کچھ عجیب سا تھا۔ عورت کی زندگی کا معمول کچھ حیران کن تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتی اور قریب کے قبرستان جا کر ایک قبر پر 3 جوتے مارتی تھی۔
یہ عورت روزانہ اپنے گھر سے نکلتی، ساتھ ہی ایک قبرستان تھا، قبرستان کے اندر جا کر ایک قبر پر 3 چھتر مارتی تھی، 3 جوتے مارتی تھی، جوتے مار کر وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر آ جاتی تھی۔ یہ کام وہ صرف صبح ہی نہیں کرتی تھی، شام کے وقت بھی یہ کام کرتی تھی۔ شام کو بھی وہ اسی قبر پر جا کر 3 چھتر مارتی، 3 جوتے مارتی اور پھر گھر لوٹ جاتی۔ یہ سب وہ بغیر کسی وقفے کے روزانہ کرتی تھی، جیسے یہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ یہ کام اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ بستی کے لوگ اسے قبرستان کی طرف آتے جاتے دیکھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت اپنے شوہر کی قبر پر مغفرت کی دعا مانگنے جاتی ہے، لیکن اس کے اس عمل کی حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ عورت کس مقصد کے لیے قبرستان جاتی، اور نہ ہی تو کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ روزانہ یہ سب کچھ کیوں کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ عورت اپنے معمول کے مطابق روزانہ صبح و شام قبرستان جا کر اسی قبر پر جوتے مارنے کا کام کرتی رہی۔ یہ عمل تو ایک گھٹیا اور ناقابل فہم تھا، لیکن 10 سال مسلسل ہو گئے تھے یہ کام کرتے کرتے۔ گاؤں کے کسی شخص نے بھی اس کے اس عمل کی حقیقت جاننے کی کوشش نہ کی، اور یہ عورت بھی کسی کو کچھ بتائے بغیر یہ کام جاری رکھے ہوئی تھی۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گرمی اپنے عروج پر تھی، سورج کی تیز دھوپ سے زمین تپ رہی تھی اور ریت اتنی گرم تھی کہ پاؤں جل رہے تھے۔ اس دن بھی وہ عورت اپنے معمول کے مطابق گھر سے باہر نکلی، جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور انہیں چادر کے نیچے چھپا کر قبرستان کی طرف روانہ ہوئی۔ قبرستان میں داخل ہوتی ہی وہ سیدھی اس مخصوص قبر کی طرف گئی۔ جیسے ہی اس نے معمول کے مطابق قبر پر 3 جوتے مارے، قبر پر 3 جوتے مارے تو اچانک قبر کے اندر سے ایک دل دہلا دینے والی آواز آئی۔ اچانک قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی کہ مجھے بچاؤ، میں بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہائے، یہ آواز سن کر وہ عورت چونک گئی، وہ حیران رہ گئی کہ اس سے پہلے تو اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ 10 سال ہو گئے مجھے جوتے مارتے مارتے، اس سے پہلے تو اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ لیکن اس عورت کے ہاتھ اور دل اب پتھر بن چکے تھے، اس کا دل بھی پتھر بن چکا تھا اور ہاتھ بھی پتھر بن چکے تھے۔ جوانو، اپنے دل کو بھی پتھر نہ بننے دینا اور اپنے ہاتھوں کو بھی پتھروں سے بچانا۔ یہ ہاتھ پتھر نہیں بننے چاہیے، یہ دل پتھر نہیں بننا چاہیے۔ جب یہ دل پتھر ہو جاتا ہے نا، ایسے سمجھو تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بالکل قریب ہو گئے ہو۔ دلوں کو پتھر نہیں بننے دینا، دلوں کو نرم رکھنا ہے، کیونکہ جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ دل پتھر دل نہیں ہوتے، وہ دل موم دل ہوتے ہیں، وہ دل نرم دل ہوتے ہیں۔ ان دلوں کے اندر رحم کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اگر دل پتھر بن جائیں، اگر ہمارے دل پتھر ہو جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اب اس عورت کا دل پتھر بن چکا تھا۔ جیسے ہی قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی تو وہ تھوڑی ڈری، پھر خاموشی سے قبر سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب دوسری طرف اللہ کی حکمت سے عین اسی وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبرستان سے گزر ہوا، اسی قبرستان سے گزر ہوا جس قبرستان میں کھڑی عورت ایک قبر پر جوتے مار رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی تھے اللہ کے، جنہیں مردوں کو زندہ کرنے، بیماروں کو شفا دینے اور نابیناؤں کو بینائی عطا کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر پر تھے، کہیں جا رہے تھے، تھکن کی شدت محسوس کر رہے تھے۔ جب آپ قبرستان کے قریب پہنچے تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس قبرستان کے درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام نہ کر لوں۔
یہ جو بہت بڑا درخت کھڑا ہے اس کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سکون کی سانس لے لیتا ہوں، پھر اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤں، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس عورت پر پڑی جو قبرستان کے اندر ایک قبر کے پاس کھڑی تھی، قبرستان کے اندر ایک مخصوص قبر کے پاس کھڑی تھی۔ آپ نے کیا دیکھا کہ وہ عورت معمول کے مطابق اس قبر پر 3 جوتے مار رہی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبرستان کے اندر ایک مخصوص قبر کے اوپر ایک عورت کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں جوتا ہے اور وہ قبر پر 3 جوتے مار رہی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے۔ آپ سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت کسی کی قبر پر جوتے مارے اور اسے ذرا بھی رحم نہ آئے، اتنا بڑا گناہ کرے اور عورت کو ذرا بھی رحم نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر وہیں کھڑے رہے اور یہ دیکھتے رہے، اس عمل کو بغور دیکھتے رہے۔ آپ کے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ یہ کیسی بے حسی ہے؟ کیا اسے احساس تک نہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا؟ مرنے والا جتنا بڑا دشمن ہو لیکن اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا۔ یہ کس طرح کی عورت ہے جو اپنی انسانیت کو بھول چکی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم خود بخود اس عورت کی طرف بڑھنے لگے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے نہیں، اس عورت کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کے دل میں اس عورت کے اس عمل کی حقیقت جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ کے دل میں آپ اس کے قریب گئے اور نرمی سے آواز دی، اے عورت، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں احساس نہیں کہ یہ قبر کسی کی آخری آرام گاہ ہے؟ تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ عورت یہ سوال سن کر ایک لمحے کے لیے چونکی، لیکن پھر وہ اپنے ہاتھ روکنے کے بجائے اور زیادہ مضبوطی سے قبر کو جوتے مارنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرنے لگے، اللہ اس عمل کی حقیقت کو میرے سامنے ظاہر کر تاکہ میں سمجھ سکوں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کون سا راز چھپا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ، یہ دعا نکلی ہی تھی کہ قبر کے اندر سے دوبارہ رونے کی آواز گونجی۔ یہ آواز اس دفعہ بلند اور دل دہلا دینے والی تھی کہ مجھے بچاؤ، قبر کے اندر سے آواز آ رہی، مجھے بچاؤ، میں بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب کی بار زوردار آواز میں کہا، اے عورت، آخر بتاؤ تو صحیح کہ تم اس قبر پر جوتے کیوں مار رہے؟ آخر یہ قبر کس کی ہے اور اس کے اندر پڑے شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اسے اتنی بڑی سزا دے رہی؟ اے عورت، تمہیں پتہ نہیں ہے قبر کے اندر سے مردے کی آواز گونج رہی ہے، وہ بیچارہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تمہیں کیا وجہ ہے کہ تمہارا دل اس کے لیے نرم نہیں ہو رہا؟ اس کی تڑپتی آواز سن کر تمہارا دل نرم کیوں نہیں ہو رہا؟ تمہارا دل اس قدر پتھر کیوں بن گیا ہے؟ عورت نے کچھ لمحوں کے لیے سر جھکا لیا، کچھ لمحوں کے لیے سر جھکا لیا، لیکن پھر اپنی درد بھری آواز کو مضبوط کرتے ہوئے کہا یہ قبر کسی اور کی نہیں، یہ قبر میرے شوہر کی قبر ہے۔ یہ وہ شوہر تھا جس سے میں بے حد محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ میرا تعلق بہت گہرا تھا اور میں اسے اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، پھر جس سے محبت کی جائے اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کیا جاتا نا؟ کیا محبت کا یہی مطلب ہے کہ اس کی قبر پر جوتے مارے جائیں اور اسے مزید عذاب میں مبتلا کیا جائے؟ عورت نے گہری سانس لی، گہری سانس لیتے ہوئے کہا، حضرت یہ وہ محبت تھی جس نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ یہ شخص میری محبت کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اس نے میری زندگی میں ایسے گناہ کیے جنہوں نے مجھے بھی برباد کر دیا، اور شاید اب یہ خود بھی انہی گناہوں کی وجہ سے دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ میرے شوہر کے ان تمام گناہوں نے اس کی محبت پر پانی پھیر دیا اور آج اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا اور مجھے بھی دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنجیدگی سے کہا، اللہ ہر ایک گناہ کو معاف کرنے والا ہے، لیکن جو تم کہہ رہی ہو میں اس کے پیچھے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ تم اپنی بات پوری کرو، مجھے پوری سناؤ اپنی بات تاکہ حق ظاہر ہو، مجھے پتہ چلے کہ آخر پیچھے کا راز کیا ہے۔ عورت نے ایک آہ بھری،
آہ بھرتے ہوئے کہا حضرت میں نے اپنی زندگی میں 3 ایسے موقعوں پر 3 ایسی جگہوں پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا جبکہ مجھے اس وقت اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ وہ 3 موقع تھے جہاں میرا ضمیر مجھے روکتا رہا کہ اس کی بات مت مانو، اجڑ جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ میرا ایمان مجھے روکتا رہا، لیکن میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہی۔ ان 3 موقعوں پر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہی۔ ہائے، ان 3 موقعوں پر شوہر کو دیے گئے میرے ساتھ نے نہ صرف میری زندگی تباہ کی بلکہ مجھے دنیا میں بھی رسوا کر دیا اور آخرت میں بھی میرے لیے بہت بڑی رسوائی تیار ہے۔ حضرت ان 3 موقعوں کے بعد 3 موقعوں پر میں نے شوہر کا ساتھ دیا نا، میرا شوہر مر گیا، آج لوگ مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان 3 موقعوں کی وجہ سے، شوہر کو دیے گئے ساتھ کی وجہ سے آج لوگ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے، کوئی میرا حال نہیں پوچھتا، میرا حال پوچھنا کوئی گوارا نہیں کرتا، کوئی میرے قریب آنا پسند نہیں کرتا۔ ہر ایک شخص یہی کہتا ہے کہ اللہ مجھ پر ناراض ہے، اس لیے کہ میں نے شوہر کی وہ 3 باتیں مانی تھی۔ حضرت میں جس راستے سے گزرتی ہوں لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ مجھ سے اس قدر متنفر ہو گئے، اس قدر مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ حضرت کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش ان 3 موقعوں پر میں اپنے شوہر کا ساتھ نہ دیتی، اگر میں ان لمحات میں خاموش رہتی، شوہر کی نافرمانی کرتی تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، آج لوگ مجھے ذلیل نہ کرتے، مجھے رسوا نہ کرتے، مجھے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتیں سن کر گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، عورت کی طرف دیکھا اور کہا اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ان 3 موقعوں پر تمہارے شوہر نے ایسا کیا کیا، کون سے گناہ کیے تھے جن کی وجہ سے تیری زندگی بھی تباہ ہو گئی اور تیرے شوہر کی قبر بھی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ اس عورت نے کہا حضرت پہلا موقع وہ تھا جب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں ایک یتیم کے حق پر خاموش رہوں۔ میرا شوہر ایک یتیم کا حق مار رہا تھا لیکن میں خاموش رہی۔ وہ یتیم جو ہمارا ہمسایہ تھا، ہمارے قریب رہتا تھا، اور میرے شوہر نے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ میں نے اس وقت اپنے شوہر کو روکا بھی تھا کہ یہ یتیم ہے، ہمسایہ ہے، غریب ہے، اس کا حق مت مارو، اس کی زمین پر ناجائز قبضہ مت کرو، کب تک کھاؤ گے، آخر مرنا نہیں۔ میں نے اس وقت اپنے شوہر کو روکا، لیکن اس نے مجھے دھمکایا اور کہا اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں۔ میں ڈر گئی اور خاموش ہو گئی۔ جب وہ یتیم روتا ہوا میرے پاس آیا، میرے دروازے پر آیا، تو میں نے شوہر کا ساتھ دیتے ہوئے اس یتیم کی کوئی مدد نہ کی اور اسے دروازے سے واپس بھیج دیا۔ میں نے کہا میں تو شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں اور میرا شوہر حق پر ہے، جبکہ میرا شوہر حق پر نہیں تھا۔ میں نے اس یتیم کی مدد نہ کی، وہ یتیم اپنی زمین کے لیے لڑتا رہا، جگڑتا رہا، روتا رہا، چیختا رہا کہ مجھ سے میرا حق نہ چھینو۔ حضرت میں اس وقت خاموش رہی، لیکن اس وقت کی خاموشی نے مجھے آج تک چین نہیں لینے دیا۔ اس وقت کی خاموشی نے آج تک مجھے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنجیدگی سے کہا ارے یہی تو وہ موقع تھا، یہی تو وہ موقع تھا کہ جب تمہیں شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ شوہر کی نافرمانی ہو جاتی، اللہ تم پر ناراض نہیں ہوتا تھا، تمہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ جب تمہارا شوہر ایک غریب ہمسائے کا حق مار رہا تھا، تمہیں شوہر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، تمہیں ہمسائے کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ عورت نے لرزتے ہوئے کہا دوسرا موقع وہ تھا جب میرے شوہر نے مجبور کیا کہ میں اپنی سگی بہن کو اس کی نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کروں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو اس قدر گر چکے ہیں، اس قدر گر چکے ہیں، حالانکہ جو سالی کا رشتہ ہے، سالی دوسری بہن ہے، سالی اسلام میں بہن ہے، لیکن بہن کے ساتھ بھی وہ کچھ کرنا
جو ایک بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے، بتاؤ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں پڑتی؟ ایسا شخص جب ایک بہن کے ساتھ گناہ کرنے کے بعد غسل کرتا ہے نا، تو اس کے جسم کے اوپر گیا غسل کے پانی کا ایک ایک قطرہ اس پر لعنت کرتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک بال اسے لعنت کرتا ہے۔ اور یہ شخص جس جگہ سے گزرتا ہے زمین کی مٹی بھی اسے لعنت کرتی ہے، اور قبر تو روزانہ اس شخص کو پکار کر کہتی ہے تو میرے اندر آئے گا، میں اگلی پچھلی برابر کر دوں گا۔ اتنا بڑا پاپ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت میرا دل یہ سب کرنے کو ہرگز قبول نہیں کرتا تھا، لیکن وہ مجھے دھمکاتا تھا کہ اگر میں نے اس کا کہا نہ مانا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھے طلاق دے دے گا، اور میرے بچوں کو بھی مجھ سے چھین لے گا، بچوں کو ملنے نہیں دے گا۔ عورت نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے اپنی بہن کو دھوکے سے گھر بلایا، دھوکے سے گھر بلایا، اس کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ایک دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر، میں نے زبردستی سے اسے گناہ پر آمادہ کیا۔ میرا شوہر مر گیا لیکن آج وہ بہن میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ شوہر مر گیا ہے، آج میری وہ بہن میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اس لیے کہ حرام کا انجام یہی ہوتا ہے۔ عورت نے تیسرے موقع کا ذکر کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا، حضرت تیسرا موقع وہ تھا جب میرے شوہر نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے والدین کے حق میں جھوٹ بولوں۔ میں ایک عورت اپنے والدین کے حق میں جھوٹ بولوں اور والدین کے خلاف کھڑی ہو جاؤں۔ میرے والدین بوڑھے اور ضعیف تھے، لیکن وہ مجھے بہت چاہتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تمہارے والدین مجھے اچھے نہیں لگتے، اگر تم نے